اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے کاشتکار بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسڈی سچ نیوز یوٹیوب چینل۔ تو کاشتکار بھائیوں، میں آپ کو سبسڈی کے بارے میں کچھ معلومات ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اور پیارے کاشتکار بھائیوں، تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں میں نے یوٹیوب پر سبسڈی کے بارے میں کوئی ویڈیو نہیں لگائی، کیونکہ میں نے کچھ ویڈیو اور بھی لگائی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ٹور پہ مری گیا ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے نران کنگان اور کچھ میرا ٹور تھا تو ٹھنڈے علاقے کا، تو اب جو ہے میں واپس آیا ہوں۔ تو آج کی معلومات یہ ہے، کیونکہ کافی دوست ایسے ہیں جو واٹس ایپ پر مجھے بار بار میسیج کر رہے تھے کہ پلیز ہمیں کوئی انفارمیشن دیں، پلیز ہمیں کوئی انفارمیشن دیں۔ تو آج کی تھوڑی سی انفارمیشن یہ ہے کہ 2023 اور 24 والا بجٹ جو ہے وہ حکومت نے کتنا پیش کیا ہے اور کہاں اور کب استعمال ہونا ہے، تو اس کی تھوڑی سی معلومات ہے۔ کون کون سی مطلب سپرے پر سبسڈی کب ملے گی، ایس او پی گندم کی سبسڈی، پوٹاش کی سبسڈی، کینولا کی سبسڈی، سورج مکھی کی سبسڈی، ڈی اے پی سبسڈی، آٹو سبسڈی، ویریفیکیشن سورج مکھی اور تمام سبسڈی کے بارے میں معلومات جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ تو پیارے کاشتکار بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں جو حکومت نے 2023 اور 24 کا جو بجٹ پیش کیا ہے اس کے اہم نکات کیا ہیں۔ اس کے اہم نکات کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ حکومت نے کہاں کہاں یہ بجٹ استعمال کرانا ہے اور کتنا کتنا کروانا ہے۔ تو سب سے پہلے زرعی تحقیقات کے لیے گزشتہ سال کے نسبت پچھلے سال کے نسبت 38% جو ہے وہ بجٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ جو حکومت نے اس سال بجٹ رکھا ہے وہ پچھلے سال کے نسبت اس سال 38% جو ہے وہ اضافہ کیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ چین کے اشتراک سے پنجاب ایگریکلچر ٹیکنالوجی پارک کی تعمیر۔ چین کے مطلب اقدامات، مطلب جس طرح چین کے علاقے میں کچھ پارک ہیں ایگریکلچر کے ہمارے مطلب زراعت کے متعلق کچھ انفارمیشن ہے، تو وہ طریقہ کار جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا، جس میں جنوبی پنجاب میں 50,000 ایکڑ بنجر زمین آباد کاری اور کھجور کے باغات لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تقریباً 50,000 ایکڑ جو ہے جو حکومت کا زمین جو ہے کسانوں کی پڑی ہے، مطلب بنجر روہی میں جو ابھی کاشت ٹبے وغیرہ ہیں، تو وہاں پہ حکومت نے 50,000 ایکڑ جو ہے وہ کھجور لگانے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے۔ تو اسی طرح پیارے کاشتکار بھائیوں، تقریباً 2,000 مربع بنتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب حکومت نے کہاں کہاں اور کتنے پیسے استعمال کرنے ہیں۔ کسانوں کو جدید ٹیکنالوجی کے لیے کھالوں کی اصلاح اور فصلوں کے لیے حکومت نے 13 ارب روپے کی دیا ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں کھالے کی وغیرہ کی درخواست دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں، کھالے آپ پکے کروا سکتے ہیں۔ 4 نئے زرعی تحقیقاتی اداروں کو اسٹور مطلب زیادہ بڑھانے کے لیے حکومت نے 2 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ زرعی یونیورسٹیز میں معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے لیے 2 ارب روپے حکومت نے کیے ہیں۔ زرعی توسیع سروسز کی کارکردگی میں بہتری کے لیے حکومت نے 1 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سبسڈی کے بارے میں حکومت نے کون سی سبسڈی کے لیے حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ 2 ارب روپے دیگر ترقیاتی منصوبوں کے لیے حکومت نے کام کیا ہے، اور 1 ارب روپے جنوبی پنجاب میں 3 نئی منڈیوں کا قیام جو ہے وہ حکومت نے کروانا ہے، تو اس کے لیے مختص کیا ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت نے زرعی سبسڈی کے لیے کتنا پیسہ دیا ہے اور دوسری سبسڈی کے لیے حکومت نے کتنا پیسہ رکھا ہے۔ تو اس میں آپ کے لیے تھوڑی سی خوشخبری یہ بھی ہے کہ 6 ارب روپے حکومت نے اس میں رکھا ہے بیجوں کی فراہمی کے لیے، مطلب بیج پر جو سبسڈی حکومت دے رہی ہے اس کے لیے ہے 6 ارب روپے۔ اس میں بیج کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس میں سورج مکھی بھی ہو سکتی ہے، کپاس بھی ہو سکتی ہے، گندم بھی ہو سکتی ہے، کینولا بھی ہو سکتی ہے، ایس او پی بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کچھ بیج ایسے ہیں جن پہ آپ پہلے بھی سبسڈی حاصل کر رہے ہیں۔ اور حکومت نے کھادوں کی رعایتی نرخوں پر فراہمی 10 ارب روپے، کھاد پر رعایت جو ہوگی وہ 10 ارب روپے، یہ آپ کو 1 روپے بھی نہیں ملے گا، یہ 10 ارب روپے، کیونکہ پہلے بھی حکومت نے بہت سے اقدامات کیے ہیں اور عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوتا، غریب جو ہے غریب تک بات پہنچتی نہیں ہے، ابھی تو پہلے بھی خرید لیتا ہے۔
اور 2260 کلومیٹر خالہ جات کے لیے حکومت نے 11 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے ہیں، اور شمسی توانائی مطلب پلیٹوں کے لیے نظام، جدید نظام کے لیے حکومت نے 3 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کیے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ فصل بیمہ اسکیم 2 ارب روپے، 67 اقسام 7700 زرعی آلات فراہمی، مطلب جو زرعی آلات ہوں گے جس طرح لیزر وغیرہ ہو گیا، ہل ہو گیا، ڈرل ہو گئی، اس طرح کی حکومت نے 2 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ اور بحالی زرعی زرخیز زمین کے لیے، جو زرخیز زمین بنانے کے لیے مطلب روہی میں جو زمین ہے اس میں فصلیں نہیں ہوتی، اس کو زرخیز بنانے کے لیے حکومت نے 5 ارب روپے مختص کر کے رکھے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت نے ٹوٹل سبسڈی کے لیے کتنے ارب روپے رکھے ہیں، جس میں 76 ارب روپے کا حکومت نے مجموعی اضافہ کیا ہے۔ اس سال ٹوٹل 76 ارب روپے کا حکومت نے اضافہ کیا ہے، 38%۔ زرعی سبسڈی کے لیے حکومت نے 39 ارب روپے رکھے ہیں۔ 39 ارب روپے جو ہیں 23-24 سال کے لیے 39 ارب روپے حکومت کی طرف سے پیارے کاشتکار بھائیوں خزانے میں آئے ہیں، جس میں ہمیں کون کون سبسڈی ملے گی، جس میں ڈی اے پی سبسڈی، آٹو سبسڈی، گندم کی سبسڈی، سپرے کی سبسڈی، پوٹاش کی سبسڈی، اوور آل جو حکومت سبسڈی دے رہی ہے اس کے لیے ٹوٹل رقم جو ہے وہ 39 ارب روپے اور 40% اضافہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح ترقیاتی منصوبہ جات 21 ارب روپے 31% اضافہ ہوا ہے۔ اور خصوصی اقدامات کے لیے حکومت نے جو کام کیے ہیں وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ زرعی تحقیقات کے لیے گزشتہ سال 38% اضافہ ہوا ہے۔ چین کے اشتراک سے پنجاب ایگریکلچر ٹیکنالوجی پارک کی تعمیل کے لیے حکومت نے یہ کام کر رہی ہے۔ اور اسی طرح میرے کاشتکار بھائیوں اب میں آپ کو بتانے والا ہوں سبسڈی کے بارے میں۔ تو کافی دوست ایسے ہیں جن کی 2-3 دن پہلے جو ہیں وہ سبسڈی کی رقم تھی، کافی تعداد میں ٹیلکو ہو گئی ہے۔ وہ ٹیلکو کیوں ہوئی ہیں کہ حکومت نے کسانوں کے لیے سبسڈی جاری کرنے کا منصوبہ کیا، مطلب ایک کلک کرنا ہوتا ہے، مطلب کوئی بھی میسج ہم ایک دوست کو بھیجتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں تو وہ تقریباً 50 200 300 گروپ میں لوگ شامل ہوتے ہیں، وہ تمام لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ اور جب نیٹ ورک کا مسئلہ ہو جائے تو پھر کسی دوست کے پاس فوری پہنچ جاتا ہے، کسی دوست کے پاس گھنٹہ لگتا ہے، اور کسی دوست کے پاس 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، کسی دوست کے پاس میسج نہیں جاتا، وہ میسج آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پیارے کاشتکار بھائی اسی طرح حکومت نے کل سبسڈی دینے کا جو اندیا دیا کوپن پہ، مطلب اس کے سپرے پر سبسڈی، گندم کی سبسڈی، پوٹاش کی سبسڈی پر حکومت نے ڈائریکٹ میسج کیا، اور کافی دوستوں کی سبسڈی ایسی تھی جن میں ٹیلکو ہو گئی ہے۔ تو پیارے کاشتکار بھائیوں آپ جو ہے سبسڈی کے بارے میں کچھ معلومات جو ہوگی وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ تو حکومت نے انشاءاللہ عید سے پہلے کچھ خوشخبریاں دینے کے لیے کسانوں تک یہ بات ہو جائے کہ کسانوں کی عید جو ہے وہ صحیح طریقے سے گزر جائے۔ جو غریب کسان ہیں جنہوں نے کوپن سینڈ کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ عید سے پہلے ایک دفعہ حکومت جو ہے کسانوں تک سبسڈی جو ہے وہ ضرور پہنچائے گی۔ اور اس کے بعد جو معلومات ہوگی انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے۔